السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بعافیت ہوں گے۔ سوال: دیوالی و ہولی وغیرہ غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر مبارکباد دینا جائز نہیں، جیسا کہ عام کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ بھارت کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک طرف نفرت و شدت میں ہر دن اضافہ ہے اور شدت پسندی کا الزام بھی، دوسری طرف مسلمانوں اور غیروں کے درمیان سماجی، سیاسی اور تجارتی رابطے آپس میں بہت گہرے بھی ہیں، اور بوقت ضرورت یہی رابطے باہمی فتنوں و فساد کی آگ کو بجھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر عید ملن، دیوالی ملن وغیرہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور دونوں طرف کے سرکردہ حضرات شرکت بھی کرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ آپ عید ملن پارٹی میں ان کو بلائیں گے تو آپ کو بھی ان کی ہولی ملن پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا۔ مسلم و غیر مسلم تنظیموں کے ذریعے یہ عمل ملک بھر میں جاری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی، سماجی اور تجارتی حضرات اس موقع پر مبارکباد بھی دیتے اور قبول کرتے ہیں۔ مقصد یہاں بھی نفرتوں کا خاتمہ اور تکلیف دہ چیزوں کا دفعیہ ہے، مشرکانہ عمل میں شرکت یا اس پر رضامندی نہیں ہے۔ مثلا دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی وغیرہ۔ بسا اوقات ان مواقع پر سرکاری افسران و عہدے داران کی طرف سے فون آتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے دیوالی مبارک کہتے ہیں، تو پھر جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ ان حالات میں الا ان تتقوا منہم تقاہ کے پیش نظر مسلم سماج کے مخصوص و سرکردہ حضرات کے لیے غیر مسلموں کو مبارکباد پیش کرنے کی اور ان کا جواب دینے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ برائے کرم بھارت کی موجودہ صورتحال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے مدلل جواب سے نوازیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر اعجاز خان، ممبئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: اللہم لک الحمد یا وہاب، صلی وسلم علی السید الاواب وعلی آلہ وازواجہ والاصحاب، اسألک ہدایت الحق والصواب۔ کسی بھی صورت کفار و مشرکین کو ان کے مذہبی تہوار جیسے کہ ہولی و دیوالی وغیرہ کی مبارکباد دینا یا مبارکباد کا جواب دینا جائز نہیں۔ ایسے حالات میں جب کفار و مشرکین مبارکباد دیں تو اس کے جواب میں انہیں دعائے ہدایت و صحت و عافیت اور ان کا دن خوشحالی میں گزرے، اس طرح کی دعائیں دے سکتے ہیں۔ استفتاء میں مذکور آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین اعظام ارشاد فرماتے ہیں کہ تقیہ حلال نہیں ہوتا ہے مگر اس وقت جب قتل کا خوف ہو یا اعضائے بدن کے کٹنے کا خوف ہو یا انتہائی شدید اذیت پہنچنے کا خطرہ ہو، اور جسے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا گیا ہو تو ایسے حالات میں کلمہ کفر بولنا جائز ہے اور یہ حکم بطور رخصت ہے۔ صورت مستفسرہ میں ایسی کوئی صورت مذکور نہیں اور نہ ہی ملک عزیز کی حالت ایسی ہے کہ کلمہ کفر بولنے کی اجازت ہو۔ اللہ تعالی علم بالصواب۔ محمد انوار رضا فیضی، خادم دارالفتاء شعیب الاولیاء، ممبئی۔